اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 116 میں روزہ کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ روزے کے وجوب کی شرائط بیان ہو چکی ہیں اور روزہ واجب ہونے کے بعد صحیح کیسے ہوگا جنابی، اس کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نہایت ہی علمی اور تحقیقی گفتگو ہے۔ تمییز کی شرط کا تذکرہ ہوگا اور اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے۔ بچے کی عبادات کے متعلق علمی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ احکام وضعیہ کی جعل کی تحقیق ہوگی کہ یہ مستقل ہے یا انتزاعی ہے۔ بحث کے متعلق روایات اور احادیث کا بیان بھی آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ کے صحیح ہونے میں شرط ہے کہ تمیز رکھتا ہو جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمیز اردو والی نہیں ہے کہ با ادب ہو، بلکہ شعور رکھتا ہو، تمیز کہتے ہیں اس کو۔ اگرچہ بالغ نہ ہو لیکن اس کو شعور ہونا چاہیے، واجب اور مستحب میں فرق ہونا چاہیے، جز اور شرط میں فرق ہونا چاہیے۔ کتاب الصلاۃ میں تمییز کا معنی گزر چکا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت اور استعداد ہے انسان کے اندر، ایک ایسا شعور اور ایسی جناب عقلی اور فکری پختگی ہے کہ عبادات کی شرائط اور اجزاء میں فرق کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے، واجبات اور مستحبات میں فرق کر سکتا ہے۔ مثلا نماز میں قنوت مستحب ہے، وہ اس کو واجب نہ سمجھتا ہو، اور اسی طرح جو واجب ہے وہ اس کو کہیں مستحب نہ سمجھتا ہو۔ پس بنابراین دیوانہ جو ہوتا ہے، مجنون، چونکہ وہ تمییز کی ملکہ اور قوت سے عاری ہوتا ہے، اسی طرح بے ہوش شخص بھی اس ملکہ اور قوت سے عاری ہوتا ہے، اور بچہ غیر ممیز یعنی بالکل باشعور بچہ، تو اس کی جو روزہ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوتا۔ چنانچہ مصنف نے کتاب الصلاۃ میں اسی شرط کے ساتھ ان تین افراد کو خارج کیا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممیز بچہ اگرچہ نابالغ ہو لیکن تمیز رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، سمجھ اور فہم رکھتا ہو، تو پھر اس کی عبادت صحیح ہوگی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کچھ علمی اصولی مقدمات کو ذکر کرنا پڑے گا۔ ایک تو اب ماشاءاللہ جو بندے شرح الامہ تک پہنچ جاتے ہیں وہ موجز اور حلقات اولا وغیرہ اور مقدماتی کتابیں اور یہ جو ہے اصول فقہ اول دوم کو پڑھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام تکلیفی، احکام وضعی۔ احکام تکلیفی جو واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک کام کے جائز اور ناجائز ہونے کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں امر و نہی ہوتا ہے، کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ حکم وضعی اس طرح نہیں ہوتے، بلکہ طہارت، نجاست، زوجیات، ملکیات، شرطیات، سببیات، صحت، بطلان، یہ احکام وضعی ہیں۔ یعنی جب کیا ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو ملکیت آ جاتی ہے۔ مثلا ہم جاتے ہیں دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں، تو جب یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے تو جو چیز ہم نے خریدی وہ ہماری ملکیت میں آ گئی، اب دکاندار اس میں تصرف کرے تو حرام، اور جو ہمارا پیسہ تھا اس کی طرف ٹرانسفر ہو گیا اور اس کی ملکیت میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک چیز نجس ہوتی ہے، یعنی اس کے احکام وضعیہ میں سے ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، طہارت ہوتی ہے، تو یہ سارے احکام ہیں۔ زوجیت، ایک نامحرم لڑکی ہے، اس کے ساتھ جناب نکاح ہوا تو وہ کیا ہو جاتی ہے، مثلا حلال ہو جاتی ہے، تو یہ احکام وضعی ہیں۔ اچھا، فقہا کا اختلاف ہے کہ بچے کی عبادت شرعی ہوتی ہے، یعنی اس معنی میں کہ اس کی جو عبادت ہے وہ امر اور تکلیف استحبابی شارع کی طرف مستند ہے،
یعنی اس پر شارع کا امر آیا ہے اور وہ مستحق ثواب ہوگا اور وہ کیا ہے شرعن، وہ روزہ دار کہلائے گا، یا یہ کہ شرعی نہیں ہے بلکہ تمرینی ہے، اس کو مشق کروائی جا رہی کہ جناب علی ابھی تھوڑا تھوڑا روزہ رکھو تاکہ آپ کی عادت ہو جائے، جب آپ پر احکام تکلیفی ایکٹیو ہوں تو آپ بھی کیا کریں، آسانی سے روزے رکھ سکیں، لیکن اس کو شرعی نہیں کہیں گے بلکہ تمرینی کہیں گے۔ تو یہ دو قول ہیں جناب علی۔ فقہا کی ایک جماعت جن میں مصنف شہید اول شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بچے کی جو ہے عبادات وہ شرعی ہوتی ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ شارع نے امر استحبابی کیا ہے ولی یہ بچے کو، اس کے سرپرست کو، کہ بچے کو امر کرو عبادت کرنے کا۔ اس طرح روایت ہے مروہم بالصلاۃ لسبع، 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ یہ تکلیف ولی کے واسطے سے بچے کی طرف بھی جا رہی ہے، یعنی اس باب سے ہے کہ کسی کو ہم نے امر کیا ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچا دے، تو اس معنی میں شارع نے جو کیا ہے ولی بچے کو حکم دیا ہے کہ بچے کو کیا کرائے، عبادات کرائے، تو عبادت بچے سے مطلوب ہے۔ پس تکلیف استحبابی اور امر استحبابی ایک واسطے سے بچے کی طرف بھی متوجہ ہے، عبادت جو بچے کی اس تکلیف اور امر کے موافق ہوگی صحیح ہوگی، اور اس کو کہتے ہیں عبادت اس کی شرعی ہوگی۔ اچھا، دوسرے کچھ فقہا ہیں جو کہتے ہیں جن میں شہید ثانی بھی شامل ہے کہ اس کی عبادت وہ تمرینی ہے، شرعی نہیں ہے۔ دو دلیلیں دیتے ہیں، ایک یہ کہ تکلیف شرعی مطلقاً حتی استحبابی بھی ہو، وہ عقل اور بلوغ کے ساتھ مشروط ہے۔ روایت میں ہے رفع القلم عن ثلاثہ، مجنون اور جناب علی بچہ جو ہے وہ بھی ان میں شامل ہیں، تو ان پر تو تکلیف اور احکام تکلیفی جو ہوتے ہیں وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے جب تک بالغ نہ ہو جائیں، بس جب بلوغ نہیں ہے تو تکلیف بھی نہیں ہے، تو بچے کو جب عبادت کراتے ہیں تو یہ تمرینی ہوتی ہے تاکہ عادت اس کی بن جائے۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے کہ شارع نے ولی بچے کو امر کیا کہ بچے سے عبادت کرواؤ، ٹھیک ہے نا جی، ایک واسطے سے بچے کی طرف ہم کریں، اور اگر ہم اس کو قبول بھی کریں تو بچے کی نسبت ہم کہہ دیں کہ یہ امر ہی تمرینی ہے نہ تکلیفی، جب تکلیفی نہیں ہوگا تو شرعی بھی نہیں ہوگا، چونکہ شرعی اس وقت ہوتا ہے جب امر تکلیفی کی وجہ سے ہو، امر تمرینی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اوامر کی تو بہت زیادہ اقسام ہوتی ہیں، بعض اوامر امتحانی بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں جو آیا کہ بچے کو ذبح کرو، تو یہ کون سا امر جناب علی مولوی تھا، بلکہ یہ امر امتحانی تھا۔ اسی طرح امر تمرینی بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس اختلاف کا فائدہ کیا ہوگا، 3-4 جگہوں پہ اس کا فائدہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ قول اول کی بنیاد پر جو کہ ہم بچے کی عبادت کو شرعی سمجھتے ہیں تو وہ کیا ہے، ثواب کا بھی مستحق ہوگا، اور دوسرے قول کی بنیاد پر ولی بچے کو ثواب ملے گا چونکہ وہ اس کی تمرین کرا رہا ہے۔ ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اگر کسی نے نظر کی ہے کہ کوئی شرعی روزہ رکھے تو میں اس کو کچھ جو ہے خدمت کروں گا، تو پہلے قول کی بنیاد پر بچے نے بھی روزہ رکھا تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر دوسرے قول کی بنیاد پر پھر وہ تو شرعی نہیں ہے اس کا، کیونکہ تمرینی پر تو نہیں اس نے خدمت کرنی۔ تیسرا ایک مورد، اگر بچے نے بلوغ سے پہلے وضو کیا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اگر اس کا وضو شرعی تھا تو بالغ ہونے کے بعد وہی کافی ہونا چاہیے، اگر اس کا وضو ہم کہیں کہ تمرینی تھا بالغ ہونے سے پہلے تو پھر وہ کافی نہیں ہوگا، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ ایک اور بھی ہے، پہلے قول کی بنیاد پر بچہ کی تمام جو ہے شرائط عبادت وہ انجام دے گا، لیکن دوسرے قول کی بنیاد پر چونکہ تمرینی ہے تو جس طرح اس کی مرضی ہے پھر تمرین کرتا رہے۔ ایک علمی ترین یہاں پر جو نزاع ہے نا، احکام وضعیہ جعل ہوتے ہیں یہ مستقل جعل ہوتے ہیں یا انتزاعی ہے، احکام تکلیفیہ سے نکالے جاتے ہیں۔ علماء اصول میں
ایک اختلاف اور نہایت علمی بحث موجود ہے، آیا احکام وضعیہ بھی احکام تکلیفیہ کی طرح مستقل مجعول شرعی ہیں، یعنی شارع نے ان کو جعل اور انشاء کیا ہے، بنایا ہے، اور کیا ہے جناب، یہ احکام تکلیفی سے کیا ہے مربوط نہیں ہے، اور ان سے انتزاع کرنا اور ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارع نے ان کو انشاء کر دیا ہے، بس زوجیت آ جائے گی، ملکیت آ جائے گی، مثلا ھذا ملکن ھذہ زوجتن، اس طرح۔ یا یہ کہ احکام وضعی یہ مجعول مستقل شرعی نہیں ہے احکام تکلیفی کی طرح، بلکہ یہ احکام تکلیفی سے نکالے جاتے ہیں، یہ مجعول بالطبع ہیں، احکام تکلیفی سے ضمناً جو ہے نا استنباط کیے جاتے ہیں۔ اس طرح جب شارع نے کہا کہ فلاں شخص کے لیے جائز ہے جو چیز اس نے خریدی ہے اس میں تصرف کرے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جواز حکم تکلیفی سے انتزاع ہوتا ہے کہ اب ملکیت میں آ چکی ہے اس کے، یہ جو ملکیت ہے یہ اس جواز والے حکم سے انتزاع ہوئی ہے۔ یا شارع نے کہا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ دلوک جو ہوتا ہے جب سورج ڈھلتا ہے اور اس کا زوال ہوتا ہے تو نماز پڑھو، وجوب نماز، تو اس سے پتہ چلتا ہے انتزاع کیا جاتا ہے سببیت دلوک برائے وجوب نماز ظہر، تو یہ سببیت حکم وضعی ہے۔ پس یہ جو محل نزاع اس طرح ہے کہ احکام وضعی انتزاعی ہیں، احکام تکلیفیہ سے نکالے گئے ہیں یا مستقل جعل ہوئے ہیں، یہ تو متاخرین نے اس طرح اس بات کو ذکر کیا ہے۔ قدمائے علماء جو تھے محققین، وہ اس کو ایک دوسرے طریقے سے پیش کرتے تھے، ان کی تعبیر بھی سن لیں۔ آیا حکم وضعی مشروط بے تکلیف ہے کہ جب تک تکلیفی حکم نہ ہوگا حکم وضعی بھی نہیں ہوگا، یا یہ کہ مشروط نہیں ہے حکم تکلیفی سے، یعنی حکم وضعی حکم تکلیفی کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ بعض نے قول اول کو اختیار کی اور کہا حکم وضعی تابع ہے حکم تکلیفی کے اور اس سے انتزاع ہوتا ہے، جیسے سببیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وجوب، اور دلوک سے جو ہے نا وہ انتزاع ہوتی ہے۔ اسی طرح صحت جو ہے عبادات، یہ بھی احکام وضعی میں سے ہے، یہ موافقت امر تکلیفی کی ہوتی ہے، اگر تکلیف نہ ہو، حکم شارع نہ ہو تو اس کے ساتھ موافقت بھی پیدا نہیں ہو۔ بعض دوسرے نے کیا ہے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، شہید ثانی بھی انہی علماء میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکم وضعی حکم تکلیفی سے مشروط نہیں ہے، مستقل جعل ہوا ہے۔ اس بنیاد پر کہتے ہیں اگر بچہ یا دیوانہ کسی کے مال کو تلف کرے تو ضامن ہوگا، یہ ضمان حکم وضعی ہے کہ شارع مقدس نے حدیث میں فرمایا من اتلف مال الغیر فہو ضامن، اس کو جعل مستقل قرار دیا ہے۔ بچہ اور دیوانہ بے شک یہ کیا ہوتے ہیں، احکام تکلیفی ان پر نہیں آتے، لیکن احکام وضعی کسی کا نقصان کرتے ہیں تو اس کو پورا کروائیں گے جناب۔ حالانکہ حکم تکلیفی اور جو ہے تکلیف ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، چونکہ بلوغ اور عقل کیا ہے شرائط عامہ میں سے ہیں۔ بہرحال پہلے قول کے قائلین کہتے ہیں کہ ضمان بچے اور دیوانے پر نہیں ہے، بلکہ ضمان اس کا ایکٹیو ہوگا بلوغ کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی قول اول کو اختیار کرے، چنانچہ عبادت بچے کو صحیح سمجھتا اور صحت حکم وضعی ہے، تو وہ شرعی بھی سمجھے گا، چونکہ شرعی یعنی تکلیف شارع جو عبادت بچے کی طرف متوجہ ہے تو صحت اس کے ساتھ ملازم ہے۔ ہاں جی، اس طرح اس مبنے کی بنیاد پر اگر کوئی عبادت بچے کو شرعی نہ سمجھتا ہو تو صحیح بھی نہیں سمجھے گا۔ اگر کوئی دوسرے قول کو اختیار کرے تو فرق ہو سکتا ہے صحت عبادت بچے اور جنابلی اس کے شرعی اور صحیح ہونے میں، یعنی وہ کہے صحیح ہے لیکن شرعی نہیں ہے،
क्योंकि वो हर एक को मुस्तकिल समझता है। तो अब जनाब अली शहीद सानी की जो इबारत है वो समझ में आनी चाहिए, अगर ये बातें जो इल्मी हैं जहन में आ जाएं। जब तक असूली मबाहिस में तसल्लुत और उनको अच्छी तरह हल नहीं करेंगे तो ये मुश्किलात रहेंगी। तो अब जो है मालूम हुआ वो शर्त मज़कूर यानी तमयीज़ जो शर्त है, इससे समझा जाता है कि बच्चे मुमय्यज़ का जो रोज़ा होता है वो सही होता है अगरचे बालिग न हो। जब सही है तो शरई भी होगा, यानी कश्फ होगा कि तकलीफ व अम्र शारे अलबत्ता इस्तेहबाबी होती है, तो वो बच्चे की तरफ मुतवज्जे है और उसको सवाब भी मिलेगा रोजे का, और साइम रोजादार भी कहलाएगा। चूंकि माना सेहत इबादत उस अम्र और तकलीफ शारे के साथ मुवाफकत है और उस मबना की बुनियाद पर हुक्म वज़ई मशरूत है अम्र शारे के साथ और उसके ताबे है, इंतज़ाई है। बस हुक्म करना सेहत का ये मुलाजिम है कि हुक्म शरई भी मौजूद है। तकलीफ शारे इस मकाम पर जो मुकदमे वो में बयान हुआ वही तकलीफ है और अम्र है जो वली बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुआ था। लेकिन शहीद सानी का नजरिया ये था कि अहकाम वज़ई मशरूत बे अहकाम तकलीफी नहीं है, लिहाजा फरमाते मुमकिन है हम कहें इबादत बच्चे की सही है, हुक्म वज़ई मुस्तकिल है लेकिन शरई नहीं है, लेकिन आमर तकलीफी इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। फिर दलील जो है वो कैसे हो सकता है कि सही हो और शरई ना हो, इसमें फर्क कैसे? तो फरमाते हैं चूंकि सेहत हुक्म वज़ई है सबबियत और शर्तियत की तरह, और हुक्म वज़ई को हम मुस्तकिल समझते हैं, मशरूत बे अम्र तकलीफी नहीं समझते। बस हुक्म बे सेहत इबादत बच्चे मुस्तलजिम नहीं है कि उसको हम शरई भी समझें। बस बेहतर ये है कि हम कहें इबादत बच्चा जो है सहीह तमरीनी है न सहीह शरई। इस दलील से कि हमने दूसरे मुकदमे में कहा कि तकलीफ हत्ता तकलीफ इस्तेहबाबी और अम्र इस्तेहबाबी भी बालिग की तरफ मुतवज्जे होता है न गैर बालिग की तरफ, और वो तकलीफ के जो किया है वली ये बच्चे की तरफ मुतवज्जे है, वो खुद बच्चे की तरफ मुतवज्जे नहीं है। तो थोड़ी सी जो है ना असूली और इल्मी बात सी, इसको हम क्या करते हैं अब तत्वीक कर लेते हैं। वयुअतबरु फी सिह्हत अत-तमयीज़ व इन लम यकुन मुकल्लफान, कहते हैं कि मोतबर और शर्त है रोजे के सही होने में कि रोजा रखने वाला तमयीज रखता हो, यानी शऊर रखता हो, ऐसी कुव्वत रखता हो कि वाजिबात और मुस्तहब्बात और शराइत और अज्जा में फर्क कर सकता हो। वह इन लम यकुन मुकल्लफन, अगरचे बालिग न हो। वयुअलमु मिन्हु अन्न सौमल मुमय्यज़ सहीहुन फयकूनु शरइयन, इससे मालूम हुआ कि मुमय्यज बच्चा जो बातमीज बच्चा होता है, बाशऊर बच्चा होता है, उसका रोजा सही होता है अगरचे कि नाबालिग है। तो जब सही होता है तो वो शरई भी होगा। ये किस बुनियाद पर है कि जब हम अहकाम वज़ई सिहत को अहकाम तकलीफी से मुंतज़ा करार देते हैं। वबिही सर्रह फी दुरूस, शहीद अव्वल ने अपनी दुरूस शरइया में इसी नजरिए की सराहत की है। वयुमकिनुल फर्क़ु बिअन्न सिह्हत मिन अहकामिल वज़अ फला यक़्तज़ी अश-शरइय्यत, और शहीद सानी फरमाते मुमकिन है कि हम फर्क करें, सही हो लेकिन शरई ना हो। कैसे फर्क करेंगे जनाब? एक जुमले में समंदर है मतालिब का, क्योंकि सेहत जो अहकाम वज़ई में से है तो वो तकाजा नहीं करता कि वो शरई भी हो। कब तकाजा नहीं करता? जब अहकाम वज़ई को हम मुस्तकिल समझें और अहकाम शरई से मुस्तंबत और मुंतज़ा न समझें। अहकाम तकलीफी अपनी जगह वो शराइत आमा के साथ मशरूत है, जब तक बालिग नहीं होता वो मुतवज्जे नहीं होंगे, लेकिन अहकाम वज़ई उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। अगर छोटा बच्चा भी किसी का नुकसान करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा।